امیر المومنین امام المتقین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھوں کو اپنے دست اقدس میں لے کر فرمایا، جو میرے دونوں فرزندوں کو اور ان کے والدین سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور جنت میں اس درجے میں رکھا جائے گا جہاں میں رہوں گا۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے محبت کر، اور جو حسن اور حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ بے انتہا مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرے گا اس نے میرے ساتھ ہی محبت کی ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام مجاہد یا امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شان مقدس اور بلندی نسب تو یہ ہے کہ آپ ابو الائمہ امیر المومنین امام المتقین امام علی علیہ السلام اور صدیقہ اکبر ام ابیہا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں، اور شہید اکبر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ بھی اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی طرح معصوم، افضل زمانہ اور عالم علم لدنی ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت مطہر 15 ماہ رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ابھی آپ کی ولادت مطہر میں کچھ روز باقی تھے کہ جناب ام الفضل بیان فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے۔ اس خواب سے جناب ام الفضل بہت گھبرا گئی اور آپ دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آج میں نے ایک بہت ہی حیران کن خواب دیکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خواب دیکھا ہے؟ جناب ام الفضل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے۔ خواب سنتے ہی حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن مقدس سے ایک بچے کی ولادت ہوگی، اور وہ ان قریب تمہاری آغوش میں بھی آئے گا۔ جناب ام الفضل کہتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر امام حسن علیہ السلام کی ولادت مطہر ہوئی اور آپ میری آغوش میں بھی آئے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بھی ولادت مطہر سے پہلے جناب ام الفضل نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا۔ جیسے ہی 15 ماہ رمضان 3 ہجری کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت مطہر ہوئی، اہل بیت رسول کے گھر میں بے انتہا خوشیوں کا سما چھا گیا، اور جیسے ہی امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور امام حسن علیہ السلام کا بوسہ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے کانوں میں اذان ادا فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اس نواسے کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حسن رکھتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت مطہر کے بعد حمزہ نام بھی تجویز ہو رہا تھا، لیکن حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزندوں شبیر و شبر نام پر
آپ کا نام حسن اور آپ کے بعد آپ کے بھائی کا نام حسین رکھا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت مطہر کے کچھ ہی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن اور حسین لکھا ہوا تھا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین ان ناموں کو اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر اپنے حجاب میں رکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس امام حسن علیہ السلام کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک امام حسن علیہ السلام زبان رسول کا ذائقہ لیتے رہے کہ اتنے ہی دیر میں بے ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن منی و انا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ لعاب رسول ہی امام حسن علیہ السلام کی پہلی غذا ہے۔ جب بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور زبان مقدس دہن اقدس میں دے دیتے تھے، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام مکمل سیراب ہو جاتے، گویا لعاب رسول ہی سے امام حسن علیہ السلام کا گوشت پشت بنا، اور لعاب دہن رسالت سے امام حسن علیہ السلام پرورش پا کر کار رسالت انجام دینے کے صلاحیت کے مالک بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی کنیت ابا محمد ہے اور آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں سید، طیب، سبط اکبر، تقی اور مجتبی زیادہ مشہور ہیں۔ امام حسن علیہ السلام آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کی عالم میں اپنے نانا جان پر نازل ہوئی وحی کا ترجمہ اپنی والدہ ماجدہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سنا دیا کرتے تھے۔ ایک دن امیر المومنین امام المتقین وسیع مصطفیٰ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حسن کو وحی خدا کا ترجمہ کرتے ہوئے خود دیکھوں اور سنوں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسن علیہ السلام کے گھر پہنچنے کا وقت مولا کائنات امام علی علیہ السلام کو بتایا۔ ایک دن امیر المومنین امام المتقین امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے پہلے گھر میں داخل ہوئے اور آپ ایک مقام پر ٹھہر گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے انتظار میں امام حسن علیہ السلام حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی آغوش میں بیٹھ کر وحی خدا کا ترجمہ سنانا شروع کر دیے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے فرمایا، اے میری مادر گرامی، آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے بابا علی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی امام علی علیہ السلام نے دوڑ کر امام حسن علیہ السلام کو آغوش میں اٹھا لیا اور بوسہ دینے لگے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام علم، زہد، عبادت، تقوی، شجاعت، سخاوت، طہارت نفس، بلندی اخلاق و کردار اور تمام جملہ صفت حسنہ میں بالکل اپنے والد ماجد مولا امام علی علیہ السلام کے مانند ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثال زاہد، افضل ترین عالم ہے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے 70 حج پیدل فرمایا۔ جب بھی آپ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور آپ جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب آپ کے جسم اقدس پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی دروازہ مسجد پر پہنچتے تو آپ پروردگار عالم کو مخاطب کر کے فرماتے، اے میرے پالنے والے، تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے،
اے رحمان الرحیم اپنی اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے برائی کرنے والے کو معاف کر دے۔ آپ جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اس وقت تک وظائف میں مشغول رہا کرتے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ حجت خدا ہیں، اولی الامر ہیں، مگر آپ کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو، دعا و فریاد کرنا ہی یہ واضح کر دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر عاجزی و انکساری سے دعا و فریاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا زہد، عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح گریہ و زاری سے فریاد کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام کے زہد کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ عظیم زاہد و پرہیزگار تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کچھ مانگنا چاہا تھا، ابھی دست سوال دراز نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس ضرورت مند کو 50,000 درہم اور 500 اشرفیہ عطا فرمائی، اور آپ نے اس ضرورت مند شخص سے فرمایا کہ مزدور لا کر اسے اٹھا لے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے مزدور کو مزدوری میں اپنا لباس عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک سائل کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سنا، خدایا مجھے 10,000 درہم عطا فرما، اور آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سائل کے گھر 10,000 درہم بھجوا دیا۔ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا، اے نواسہ رسول، آپ خود تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو کبھی محروم واپس نہیں فرماتے ہیں۔ اس پر آپ نے اس سائل سے فرمایا، میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈالی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کرم یعنی بغیر مانگے عطا کرنا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پروردگار عالم پر توکل کے متعلق آپ کے بے انتہا فرمان ہیں۔ حضرت امام شافعی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت ابو ذر غفاری یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تونگری، مالداری سے زیادہ غریبی اور صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے۔ اس پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا ابو ذر پر رحم کرے، ان کا کہنا درست ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں جو شخص خدا کے قضاء و قدر پر توکل کرے وہ ہمیشہ اسی چیز کو پسند کرے گا جسے خدا اس کے لیے پسند کرے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اخلاق و کردار آپ کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا امام علی علیہ السلام کے اخلاق و کردار کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ایک مرتبہ ایک دن نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں حاکم شام کا ایک طرفدار اس سے سامنا ہوا۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دی، نعوذ باللہ تعالی۔ آپ نے مطلقاً اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ گالیاں دے کر تھک گیا، آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس کو سلام کر کے فرمایا، اے شخص شاید تو مسافر ہے، سن اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تو بھوکا ہو تو میں کھانا کھلا دوں، اگر تجھے کپڑے کی ضرورت ہو تو تجھے کپڑا دے دوں، اگر تجھے رہنے کو جگہ چاہیے تو مکان کا انتظام کر دوں، اور اگر تجھے دولت کی ضرورت ہے تو تجھے اتنی دولت دے دوں کہ تو خوشحال ہو جائے۔ یہ سن کر وہ شامی بے انتہا شرمندہ ہو گیا اور وہ کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین خدا پر خلیفہ ہیں۔ مولا میں تو آپ کو اور آپ کے باپ دادا کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا عاشق
ایک بنا دیا ہے۔ اب میں آپ کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا اور تا حیات آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اے پاک پروردگار، نواسہ رسول امام مجاہد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ الہی آمین۔ بالخصوص اے پاک پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ابن علی کے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔